نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی 53 نمبر آیت میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، گروہ در گروہ جنت کے قریب وہ لائے جائیں گے۔ جب جنت کے قریب لائے جائیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کے داروغہ ان سے کہیں گے اللہ کی سلامتی ہو تم پر، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ محترم میرے دینی بھائیوں، جنت جس کے کئی درجات ہیں، جس میں کئی جنتیں ہیں، جنت ہے، جنت مأوا ہے، جنت اعلیٰ ہے، جنت النعیم ہے، جنت العدن ہے، جنت الفردوس ہے، سب سے بڑا مقام جنت کا جنت وسیلہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں امید کرتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ وہ ایک انسان کے لیے بنایا ہے، شاید وہ میں ہوں، میرے لیے تم ہمیشہ جنت وسیلہ کی دعا کرو۔ یہ جنت جس میں ایک سے دوسری جنت کے درمیان 100 درجے ہیں، جنت العدن اور جنت الفردوس کے درمیان 100 درجے ہیں، ہر ایک درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر کی مسافت ہے۔ یہ جنت، جس جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے، مچھلی کے کلیجے سے اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرے گا ناشتے میں، اور دوپہر کا کھانا ایک گائے کے گوشت سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کھلائے گا۔ جب سے اللہ جنت بنایا ہے، ایک گائے بنایا ہے، وہ گائے جنت کی نعمتیں کھاتے ہوئے اطراف و اکناف گھوم رہی ہے۔ جب جنتی جائیں گے تو اس گائے کے گوشت کو کاٹ کر اللہ جنتیوں کو دوپہر میں اللہ کھلائے گا۔ غرض آج کے میرے اس مختصر سے درس میں جنت کے اللہ تعالیٰ 8 دروازے رکھا ہے۔ یہ 8 دروازے الگ الگ قسم کی نیکیاں کرنے والے کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ باب الصلاۃ نماز پڑھنے والوں کا دروازہ، باب الریان روزداروں کے لیے دروازہ، باب الشہید اللہ کے راہ میں گردن کٹانے والوں کے لیے دروازہ، اور اسی طرح باب الصدقہ ہاتھ چھپا کر صدقہ کرنے والوں کے لیے دروازہ، اور باب الذکر یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے، علم حاصل کرنے والوں کے لیے ایک دروازہ، باب الصدیقین سچ بولنے والوں کے لیے ایک دروازہ، باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے ایک دروازہ۔ غرض کے جنت کے 8 دروازے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ انما بین مصرعین فی الجنت مسیرۃ 40 سنہ، جنت کا جو ایک دروازہ ہے، اس کی ایک چوکٹ سے دوسری چوکٹ کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ 40 سال کے برابر کی ہے۔ 40 سال جنت کے ایک چوکٹ سے دوسرے چوکٹ کے درمیان کی مسافت۔ ایسے جنت کے 8 دروازے۔ ایک ایک خوبی رکھنے والے کے لیے اللہ ایک ایک دروازے سے مدعو کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کہ آپ کے امتی کا کوئی ایسا بھی شخص ہے جسے اللہ جنت کے 8 دروازوں سے مدعو کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے ابوبکر، میں امید کرتا ہوں کہ تو ان میں سے ہے، جنت کے 8 دروازوں سے اللہ تعالیٰ تجھے بلائے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، احادیث کے ذخیرے میں کچھ صحیح حدیثوں میں 10 قسم کے ایسے نیک اعمال ہیں، 10 قسم کی کچھ ایسی نیکیاں ہیں جن نیکیوں پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں سے بلانے جیسی فضیلت ان 10 قسم کی نیکیوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے بشارت کے طور پر اللہ نے سنایا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث 1764 نمبر کی حدیث، اور صحیح مسلم میں 1705 نمبر کی حدیث۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو بھی شخص اللہ کے رضا کی خاطر جوڑا جوڑا دے گا، گائے اور بیل، بکرا اور بکری، اسی طرح کسی بھی قسم کا جوڑا اللہ کی رضا کی خاطر دے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں سے اسے بلانے کی فضیلت اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ جوڑا جوڑا اللہ کی راہ میں دینے والے کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے اللہ مدعو کرے گا۔ نمبر 2، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں باب الذکر، اور حدیث نمبر 345 ہے صحیح مسلم شریف کی۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہماری باری اونٹوں کی چرانے کی تھی، میں ایک مرتبہ اونٹ چرا کر اونٹ کے کمیلے میں چھوڑ دیا اور میں واپس لوٹ رہا تھا، دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، میں پیچھے سے جا کر کھڑا ہو گیا، آپ وہاں یہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اطمینان سے وضو کرے، کامل وضو کرے، اس کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر 2 رکعت نماز پڑھے، بس یہ وضو، یہ 2 رکعت نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوگا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے اللہ کھول دے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا، نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہی عقبہ بن عامر حدیث کے راوی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو شخص کامل وضو کرے، اطمینان سے وضو کرے، مکمل وضو کرے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اگر یہ دعا پڑھے اللہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے اسے بلانے جیسی فضیلت اللہ اس کے لیے رکھا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 4، صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث، عبادہ بن صامت حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہ ایمان سے متعلق حدیث ہے۔ نبی نے فرمایا جو شخص اپنے دل کی گہرائیوں سے، دل کی سچائی سے یہ گواہی دے میرا رب اللہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، اور وہ اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے القاہ کے طور پر کیا۔ اگر کوئی شخص اس ایمان کی گواہی دے کر اس ایمان پر قائم رہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازے کل قیامت کے دن اس کے لیے کھول دے گا۔ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے اللہ کھول دے گا۔ نمبر 5، سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کی حدیث 1593 نمبر کی حدیث، مسند احمد 16980 پر 6 نمبر کی حدیث۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، عقبہ بن عبد السلمی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس کے 3 معصوم بچے جو نابالغ تھے انتقال کر گئے، اور ان 3 نابالغ بچوں کے موت پر والدین ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں صبر کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ پڑھے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ایسے والدین کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ کھول کے رکھ دے گا۔ صحیح مسلم کتاب الزہد کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں مومن کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے، ہر حال میں اللہ اسے اجر دیتا ہے۔ غم کے معاملے میں صبر کر لے اللہ اجر دے گا، خوشی کے معاملے میں شکر بجا لائے اللہ اسے اجر دے گا، یعنی خوشی میں شکر گزاری کرے تب بھی اجر، غم میں صبر کرے تب بھی اجر۔ اور اللہ کے نبی اسی حدیث میں بیان کرتے ہیں اگر وہ غم کے معاملے میں اپنے بچوں کی وفات پر صبر کھا لے اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول کے رکھ دے گا۔ نمبر 6، سنن نسائی کی حدیث، کتاب الزکات حدیث نمبر 2395 نمبر کی حدیث، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، علامہ البانی نے اسے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں جمع کیا ہے، ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے،
ایسا خطبہ دے رہے تھے، اچانک خطبے کے دوران آپ نے اپنی نگاہوں کو، آپ نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے قسم کھائی، پھر اپنی نگاہیں نیچے کر لیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں تھا اللہ کے نبی کس بات پر 3 مرتبہ قسم کھائے ہیں اور کیوں اپنی نگاہیں نیچے کر لیے، کیوں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی یہ کیفیت ہم پر گراں گزر رہی تھی۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اوپر اٹھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اتنی پیاری مسکراہٹ تھی۔ صحابہ کہتے ہیں وہ مسکراہٹ ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھی، اتنی پیاری مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ جملہ جاری تھا کہ اے میرے صحابہ سنو، اللہ کہتا ہے جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے حق کی زکوٰۃ ادا کر دے اور 7 بڑے گناہوں سے بچ جائے، 7 بڑے گناہوں سے بچ جائے۔ وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو صحیح بخاری مسلم میں اللہ کے نبی نے بارہا فرمایا، اجتنبوا 7 الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو، نمبر 3 ناحق کسی کا قتل کرنا، نمبر 3 سود کھانا، بڈی کھانا، بیاج کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، یا نمبر 7 کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اپنے حق کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اگر ان 7 کبیرہ گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس سے کہے گا اے میرے بندے تو جس دروازے سے جنت کے چاہے داخل ہو جا، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ نمبر 7 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامع الصغیر للطبرانی، جسے علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 660 661 2 حدیثوں میں آپ نے جمع کیا۔ مسند احمد کی بھی حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من صلت الامرأۃ خمسہا، جو کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، وحفظت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیل لہا ادخل الجنۃ من ابواب شئت، اس عورت سے اللہ کہے گا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا، اے میری بندی تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں۔ اللہ اس عورت کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ نمبر 8 مسند احمد کی 90 پر 3 نمبر کی حدیث، عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، جو آدمی اس حالت پر انتقال کر جائے دنیا میں کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا تھا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا، اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا تھا، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا تھا، اسی حالت میں مر گیا، اللہ کے پاس اسی حالت میں گیا، جنت کے 8 دروازے اصل اللہ اس کے لیے کھول دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں سے بنائے۔ نمبر 9 مسند احمد کی حدیث 12909 پر 8 نمبر کی حدیث، سنن الدارمی 2304 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں عقبہ بن عبد السلمی حدیث کے راوی 3 قسم کے مقتول ہیں، اللہ کے راہ میں قتل کیے جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ایک وہ آدمی جو اپنے جان و مال کے ساتھ جنگ میں جاتا ہے، لڑتا ہے، مر جاتا ہے، اپنا جان بھی اللہ کے راہ میں اور اپنا مال بھی اللہ کے راہ میں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ شخص عرش کے سائے میں، انبیاء کرام کے خیمے ہوں گے عرش کے سائے میں، ان خیموں کے پاس اس کا بھی ایک قیمہ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ پہلا قسم کا مقتول جو اللہ کے راہ میں گردن کٹاتا ہے۔ نمبر 2 دوسرا قسم کا وہ مقتول ہے جس نے کبیرہ گناہ کیے، بہت بڑے بڑے گناہ کیے، بہت سارے ظلم اپنے آپ پر کیا، لیکن اللہ اسے ہدایت دیا، اس نے سچے دل سے توبہ کیا، اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگا، پھر وہ اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کے راہ میں نکلا، جان بھی قربان، مال بھی قربان۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس مقتول کے لیے
اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کر کہے گا میرے بندے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا۔ تیسرا قسم کا مقتول اپنے جان کے ساتھ تو گیا، لڑا، مر گیا، لیکن اس کی نیت ریاکاری کی تھی، شہرت جتانے کی تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی کا نفاق اس کے تلوار کے دھار کو نہیں مٹا سکتا، یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تیسرا قسم کا مقتول یہ جہنم میں جائے گا جو ریاکاری کے لیے لڑے گا۔ اب آئیے نمبر 10 آخری جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عائد ایک ثقہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عقبہ بن عامر ایک مرتبہ مسجد اقصی فلسطین بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، کئی لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے مڑ کر دیکھا، پوچھا بھائی تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے، ہم آپ سے نبی کی حدیث سننا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے نماز سے سلام پھیرا تو یہ حدیث انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان فرمائی۔ یہ حدیث مسند احمد کی 16,700 نمبر کی حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ کتاب الدیات کی صحیح سند کی حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، جو آدمی ایسی حالت میں دنیا سے مر گیا کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا اور اس نے ناحق اپنی زندگی میں کسی کا مرڈر نہیں کیا، قتل نہیں کیا، ایسی حالت میں مرنے والے شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول کر یہ بلائے گا کہ اے میرے بندے تو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ 10 قسم کے نیک اعمال ایسے ہیں جس کی فضیلت میں اللہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے دستیاب اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال پر کہنے سننے والوں کو تو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے والے خوش نصیبوں میں اللہ ہمارا شمار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔